آگے کہتے ہیں. اب دیکھیے یہاں سے اب ایک ڈائمینشن چینج ہو رہی ہے. قصہ جو آپ کے ذہن میں ہے جو شروع سے آپ نے سنا ہے وہ اب روک دیں گے. پھر پہلے بھی روکا تھا, پھر آپ کو ایک سیر کرائی تھی, ادب کی دنیا کی سیر کرائی تھی. اب آپ کو عشق کی دنیا کی سیر کراتے ہیں. اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر کچھ عشق کے بارے میں آپ کو نقطے بتائیں گے کہ عشق کیا چیز ہوتی ہے, کیونکہ عشق کی بات آ گئی ہے تو اس لیے اب قصے کو روک کر آگے یہ عشق کی بات چل رہی ہے, اور پھر آگے چل کے جوائنٹ ہو جائیں گے دوبارہ. علت عاشق ز علت ہا جداست, عشق استلاب اسرار خداست. علت دیکھیں یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, مگر علت عام طور پہ اردو میں وجہ کے معنی میں, کاز, وجہ, سبب, اس معنی میں آتا ہے. لیکن ایک اور معنی بھی ہے بیماری, اور اس معنی میں بھی ہے اردو میں. تو علت یہاں بیماری کے معنی میں ہے, یہاں پر بیماری ہے. علت, علت عاشق, عاشق کی علت, عاشق کی بیماری. ایلمنٹ, ایلمنٹس یعنی لورس ایلمنٹ, لورس ایلمنٹ یعنی عاشق کی بیماری. ز علت ہا جداست, یہ تمام علتوں سے, تمام بیماریوں سے جدا ہے. تقریباً وہ پہلے والا مضمون ریپیٹ ہو رہا ہے, لیکن کچھ ایک اور چیز اب آگے آ رہی ہے. عاشق کی جو علت ہے, عاشق کی جو بیماری ہے, وہ تمام علتوں سے جدا ہے. ٹھیک ہے جی. لورس ایلیمنٹ, ایلیمنٹ از separate from all other elements, that is separate from all other elements, that is not like other elements. عشق استلاب اسرار خداس, یعنی عشق جو ہے وہ کیا ہے, کہتے ہیں عشق استلاب اسرار خداس, خدا کے بھیدوں کا استلاب ہے, خدا کے رازوں کا, اسرار خدا بندی کا استلاب ہے. یہ ایک نیا مضمون آ گیا. عشق کی شان بتا رہے ہیں جناب, عشق کیا ہے, استلاب ہے. مثلا بہترین لفظ لائے ہیں, بہترین مثال دی ہے, عشق کو استلاب سے تشبیہ دی ہے. استلاب آپ نے شاید جو پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہوں گے, ان کے علم میں آیا ہوگا. اب یہ چیزیں رہی نہیں دنیا میں. استلاب جیسے آج کل اس کی جو جدید ترین شکل ہے نا, یہ سمجھ لیں یہ ٹیلیسکوپ. تو پہلے زمانے میں ابتدا میں جو چیز بنی تھی وہ تھی استلاب. تو اب ٹیلیسکوپ کا کیا کام ہے, آپ اس سے سمجھ لیں. فلکیاتی مطالعہ, ایسٹرونومیکل اسٹڈی. تو یہ ہوتا تھا استلاب. استلاب ایک ایسا پیتل کا بنا ہوا ایک ایسی چیز تھی, بہت پرانی بات ہے, پتہ نہیں کب یہ بنا لیا گیا تھا. کہتے ہیں مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا. عراق کے ایک سائنسدان تھے, انہوں نے سب سے پہلے یہ چیز بنائی تھی. تو یہ پیتل سے, دھات سے یہ بنا کر کے, اس کے اوپر کچھ نقوش و خطوط تھے جو علم نجوم کے حساب سے رکھے گئے تھے, اس کے اوپر بنا دیے گئے تھے. اور اس کے ذریعے سے پورے سال کا, سورج کا اور ستاروں کا جو الٹیٹیوڈ ہے وہ ناپ لیتے تھے. اس کا الٹیٹیوڈ, اس کی بلندی, کہ یہ اجرام فلکیہ جو ہیں یہ کتنی دور ہیں, کہاں ہیں, کتنی دور ہیں. تو یہ وہ ناپ لیتے تھے اس سے, استلاب کے ذریعے سے. تو یہ تھا جناب وہ استلاب. تو اب جو ہے خیر اس کے بعد تو پھر اور بھی بہت سے آلات آ گئے, اور اب ٹیلیسکوپ کے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, بڑی بڑی ٹیلیسکوپ آ گئی. تو اب اس سے ہم دیکھ لیتے ہیں سارا, بہت آگے تک, بہت پیچھے تک بھی دیکھ رہے ہیں. جیمز ویب اس وقت کی جدید ترین ٹیلیسکوپ, سب سے زیادہ پاورفل. تو خیر یہ عشق جو ہے, فرما رہے ہیں یہ اسرار خداوندی کا استلاب ہے. یعنی جس طریقے سے استلاب کے ذریعے سے ہم ناپتے ہیں فاصلے, ارتفاع, بلندی, اجرام فلکیہ کے, تو اسی طرح عشق کے ذریعے سے بھی ہم کیا دیکھتے ہیں, عشق کے اس آلے سے, عشق گویا ایک آلہ ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے, اس کے ذریعے سے ہم اسرار خداوندی کو جانتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. عشق کے ذریعے سے ہم اسرار خدا بندی کو جانتے ہیں, خدا کے رازوں تک پہنچتے ہیں, خدا کی باتوں تک پہنچتے ہیں, خدا کے معارف ہمیں پتہ چلتے ہیں. تو عشق کا کتنا بڑا مقام ہے. عشق جو ہے وہ یعنی کہ ایک ایسا اسطلاب ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. اور یہ کون سا علم ہے بتائیے کہ جو عشق کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے. یاد رکھیے گا, یہ علم کتابوں میں نہیں, یہ علم لوگوں کے دماغوں میں نہیں ہے, یہ علم یہ کتابی نہیں ہے, یہ علم جو ہے وہ پڑھنے لکھنے والا نہیں ہے, یہ علم عام سمجھنے والا نہیں ہے, ہر ایک اس کا اہل نہیں ہے. یہ تو بس ایک راز ہے, گویا کہ رب سے تعلق جو پیدا ہوا ہے اس سے جو پھر راز و نیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, بس وہ ایک علم بنتا ہے پھر انسان کا. اور انسان پھر اس سے جو سیرابی پاتا ہے نا, سبحان اللہ, تو وہ سیرابی ایسی نہیں ہوتی میتھمیٹیکل انداز کی, 2 + 2 اور یہ نقطہ یا یہ بات یا وہ بات, بلکہ یہ ایسی کیفیات ہیں اور ایسے احوال ہیں کہ جس کے لیے مطلب زبان بھی نہیں. آگے آ رہا ہے بھی ایک شعر, اس میں یہ بتائیں گے. اس کے لیے کوئی زبان نہیں ہے, کوئی لینگویج نہیں, بس ایک حظ ہے, ایک مزہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے. تو اس لیے یہ عشق کا یہ مقام ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا, بے دلاں را جز آستانہ عشق در رہے کوئے دوست منزل نیست. یہ عراقی کا شعر ہے, عراقی بہت بڑا شاعر ہے. بے دلاں را جز آستانہ عشق, جو مغموم ہوتے ہیں نا, مغموم لوگ یعنی عشق والے لوگ جن کے دل ہمیشہ غم میں ڈوبے رہتے ہیں, تو وہ سوائے عشق کے آستانے کے, سوائے عشق کے پھر ان کے لیے دوست کے راستے میں کوئی منزل نہیں ہے. ان کی منزل صرف دوست کی منزل ہے. اس راستے میں صرف دوست ہی کو پانا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب جس طرح آپ کسی کتاب سے چمٹ جاتے ہیں اور اس سے پھر آپ کی باتیں ہوتی ہیں, اس سے آپ کا علم بڑھتا ہے اور آپ بس اس کے اندر مگن ہو جاتے ہیں, یا کئی مناظر میں آپ گم ہو جاتے ہیں, اس سے آپ کو جو علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور جو آپ کے اندر معلومات داخل ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک سرور ہوتا ہے. اس کا دوسرا آدمی اندازہ کیا لگا. ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے, اس کے عشق میں ہے, تو اب وہ اس سے کیا کچھ وہ لے رہا ہے, کس قسم کی لذت حاصل کر رہا ہے, کیسا سرور حاصل کر رہا ہے. جب ہمیں ہمارے مناظر گم کر دیں تو ہمیں آس پاس کی خبر نہیں رہتی. جب ہمیں کتاب اپنے اندر گم کر لے تو ہمیں باہر کی دنیا کی خبر نہیں رہتی. کیا چیز ہے جو ہمیں اس نے کھینچ لیا اندر, وہ اندر ایک چیز جا رہی ہے, علم کی صورت میں, معلومات کی صورت میں, کیفیت کی صورت میں. تو خدا سے عشق کا مطلب یہ ہے کہ بس پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جذب کرتا ہے, اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اور بندہ جب اس ذات میں مگن ہو جاتا ہے اور اس کے خیال میں ڈوب جاتا ہے, تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی خلا کے اندر مگن ہے, وہ کسی تصوراتی دنیا میں ہے. تصور میں بھی مگن رہنے کا ایک مزہ ہوتا ہے, لیکن یہ مزہ اس سے بھی زیادہ حقیقی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی حقیقت ہے, اور اس کے ساتھ جب آدمی عشق میں چلا گیا ہے تو اب وہ ڈائریکٹ ہو گیا اس کے ساتھ, اور وہ کسی بھی پرکشش معاملے سے زیادہ اس کے لیے پرکشش ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے جناب. اسی لیے تو کہا ہے نا کسی شاعر نے, العشق کل معشوق یعذب قربہ للمبتلا وینال من حوبائہ. متنبی کا مشہور شعر ہے, ہمارے طلبہ پڑھتے رہتے ہیں کہ عشق معشوق جیسا ہوتا ہے, یعذب قربہ, جس کا قرب مزہ دیتا ہے. معشوق کا قرب عاشق کو مزہ دیتا ہے, اور شاعر کہہ رہا ہے کہ اس سے جو عشق ہے نا, اگر وہ سچا ہے تو اس عشق سے بھی وہی مزہ ملتا ہے جو معشوق کے پاس بیٹھنے سے مزہ حاصل ہوتا ہے.
تو اب خدا کا عشق جو ہے وہ گو کہ فزیکلی خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اب ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پا سکتے، اور فزیکلی آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے. آپ کا جہان اور ہے، ہمارا جہان اور ہے اب، لیکن ہمارے اور خدا رسول کے درمیان جو سب سے زیادہ زندہ، توانا، الائب، متحرک رابطہ ہے وہ عشق کا ہے. اور اس عشق کے ذریعے سے آپ یہ سمجھیں کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل کوئی فاصلہ نہیں بچے گا، اور بے نہیں ایسا ہی ہوگا جیسے آپ اس بارگاہ میں موجود ہیں. العشق کل معشوق یازو للمبتلا و ینال من حوبائے، یعنی عاشق کو مزہ دیتا ہے نا عشق اور معشوق کا قرب، یہاں تک کہ اس کی جان بھی چلی جاتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جناب. اسی لیے تو لوگوں نے کہا محبت جو ہے نا اس کی تعریف میں بڑے اقوال ہیں. جو علوم کی تعریفیں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں خاص، پرٹیکولر، اسپیسیفک ہوتی ہیں، اس کے الفاظ خاص ہوتے ہیں، وہ آپ ڈیفینیشن یاد کرتے ہیں، اسی سے پھر ساری تشریح ہوتی ہے. لیکن یہ جو احوال کی دنیا ہوتی ہے نا اس کی تعریفیں کبھی ایک نہیں ہوتی. ہاں اب آپ محبت کی تعریف ڈھونڈنے جائیں، آپ کو ایسی کوئی تعریف نہیں ملے گی کہ جہاں ایسے فر کر کے آپ نے ایک جملہ رٹ لیا یہ محبت ہے، یا اور اسی طرح کے احوال، کیفیات، خوف کی تعریف، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح خلوص کی تعریف، عقیدت، محبت کی تعریف وغیرہ. تو اب جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ آدمی اس کیفیت میں چلا جائے کہ محبوب کا قلیل اسے کثیر نظر آئے. محبوب کا جو قلیل ہے وہ کثیر نظر آئے، اور اپنا جو کثیر ہے وہ قلیل نظر آئے. اپنا بہت کچھ بھی تھوڑا دکھائی دے، اور محبوب کا تھوڑا جو ہے نا وہ بھی بہت نظر آئے انسان کو. یہ محبت ہے. دیکھیے سارے مسئلے حل ہو گئے صرف اگر اس ایک بات کو ہی سامنے رکھیں اور دیکھیں رب سے تعلق کی نوعیتیں. تو شکر کیا ہوتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے، زہد کس کو کہتے ہیں، قناعت کس کو کہتے ہیں. یعنی محبت کے اس ایک حال نے جو حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، اس ایک حال نے گویا کہ سارے مسئلے جو ہیں وہ ڈیفائن کر دیے اور ساری چیزیں ٹھیک کر دی. یہ محبت ہے، یہ ایک حال ہے. اور اسی طرح حضرت خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اہل عشق کے سردار ہیں جناب. وہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں سوائے محبوب کے اور کچھ بھی نہ بچے، محبوب کے سوا اور کوئی شے نہ ہو، سب ختم، سب نکل چکا ہو. یہ بھی ایک حال ہے. اس طرح کئی تعریفیں ہیں اور سب کی اپنی اپنی تعریفیں. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عشق ہے نا بھائی، یہ پھر اسی لیے وہ رب سے قریب کرتا ہے اور استلاب بن جاتا ہے، ایسٹرلاب. عشق کیا ہے؟ ایسٹرلاب آف دا مسٹریز آف گاڈ. لو از دا ایسٹرلاب آف دا مسٹریز آف گاڈ. اللہ کے اسرار کا ایسٹرلاب ہے، اور اس کے اسرار اس کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. تو اس لیے جناب یہ جو عشق ہے، اس عشق کو آدمی پیدا کرے، عشق کے راستے پہ چلے، تو انشاءاللہ اسے ضرور بہت سے احوال نصیب ہوں گے.